بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ویلفیئر پروگرام، یعنی ویلفیئر پروگرام کا مطلب کہ جس سے ہم نے اس ملک کو ایک فلاحی ریاست کی طرف لے کے جانا ہے، وہ سب سے بڑا ویلفیئر پروگرام آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری احساس کی جو ٹیم ہے، جس نے 3 سال لگائے سارے ملک میں ڈیٹا بنانے کے لیے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہر خاندان جو پاکستان میں ان کی کیا حیثیت ہے، کیا ان کے حالات کیا ہیں، اور یہ بڑا مشکل کام تھا۔ 3 سال ہمیں لگے یہ پورا ڈیٹا بنانے کے لیے۔ تو جب تک وہ ڈیٹا نہیں تھا ہمارے لیے سبسڈیز دینا اور آسان نہیں تھا، وہ اندازوں پہ تھا۔ تو اب ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا بیس آ گیا، اس لیے آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ پروگرام اناؤنس کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان ہمیں ملا تھا وہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی معاشی حالات اتنے برے نہیں تھے جو ہمیں ملے ہیں۔ یعنی خسارہ بھی سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا، قرضے بھی سب سے زیادہ، سود بھی ان قرضوں پہ سب سے زیادہ دینا پڑا، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں کہ جتنے ڈالرز اندر آ رہے ہیں تو باہر، اس میں تاریخی خسارہ، ریزروز ہمارے تقریباً نہ ہونے کے برابر، یعنی کہ جو ہمیں باہر ہمیں جو لائبلٹیز تھیں، ہمیں باہر پیسے دینے تھے، جنہوں نے ہمیں قرضے دیے ہوئے تھے، ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا ان کو قرضے دینے کا۔ اور ہم خاص طور پہ آج میں پھر سے ہمارا ملک شکر گزار ہے سعودی عربیہ کا، UAE کا اور چائنا کا، جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہماری مدد کی، جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ نہیں کرے۔ اگر ڈیفالٹ کرتے تو روپیہ بالکل نیچے گر جانا تھا اور مہنگائی آسمانوں پہ۔ اور اس کے علاوہ پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا، کیونکہ ہمیں ان کی مدد چاہیے تھی، کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں تھے اپنے لائبلٹیز واپس کرنے پہ۔ تو ہم پھر 1 سال اپنے ملک کو سٹیبل کرتے رہے، اور اتنے میں کرونا آ گیا۔ اب کرونا کا آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے، 100 سالوں میں دنیا میں اتنا بڑا بحران نہیں آیا جتنا یہ کرونا لے کے آیا، اور اس سے پاکستان ہی نہیں متاثر ہوا، ساری دنیا متاثر ہوئی، اور خاص طور پہ غریب ملک متاثر ہوئے، امیر ملکوں میں بھی غریب لوگ متاثر ہوئے۔ اور اس مشکل مرحلے میں میں یہ بڑے فخر سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو میری ٹیم تھی، جو NCOC، جو ہم نے ایک ٹیم بنائی جس کے اندر ہمارے ٹاپ ڈاکٹرز تھے، جس میں ہمارے صوبے بھی شرکت کر رہے تھے، ان کے چیف سیکرٹریز، جس میں پاکستانی فوج بھی شرکت کر رہی تھی، ہمارے جو منسٹر تھے، جس طرح ہم نے فیصلے کیے اور ڈیٹا بیس فیصلے کیے، اور جس طرح ہم نے کہ ایک طرف خوف یہ تھا کہ اگر کرونا تیزی سے بڑھتی گئی تو ہسپتالوں میں حالات برے ہو جائیں گے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی۔ جس طرح ہندوستان میں، اگر پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں، لوگ بیچارے باہر پڑے ہوئے تھے، آکسیجن ختم ہو گئی، لوگ پہنچ نہیں سکے، آکسیجن لوگ مر جاتے تھے۔ تو ایک طرف وہ خوف تھا، اور دوسری طرف اگر آپ جب لاک ڈاؤن کرتے ہیں، اپنی معیشت کو بند کرتے ہیں، تو اس سے وہ ساری معیشت تباہ ہو جاتی ہے، فیکٹریاں بند، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بیچ میں جو راستہ تھا، جو راستہ پاکستان نے لیا، اس میں بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن تھی، جس طرح ہماری NCOC نے، جس طرح ہم نے فیصلے کیے۔ اور اس میں بڑی رسک بھی تھی، کیونکہ جب ہندوستان میں نریندر مودی نے بند کر دیا، کرفیو لگا دیا ہندوستان میں، تو میرے پہ بڑا پریشر ڈالا گیا کہ جی دیکھیں آپ نہیں کر رہے، آپ کے اوپر FIR کر دینی چاہیے، لوگ مر جائیں گے یہاں۔ لیکن مجھے بڑا آج فخر ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جس کو انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا کہ وہ ملک ہے جس نے چند ملکوں میں سے سب سے بہترین طریقے سے اس مشکل مرحلے سے نکلا۔ اور اس میں ہم اپنی بات تو کیا کریں، اس میں ورلڈ بینک کی اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی مثال دی ہے، اس کے اندر ورلڈ اکنامک فورم، انہوں نے پاکستان کی تعریف کی کہ جس طرح ہم نے یہ بیلنس کیا۔ اور پھر
इकोनॉमिस्ट मैगजीन, इसने कहा कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पे वो मुल्क था जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से निकल के हालात को नॉर्मल कर लिया। और मुझे फख्र ये है कि आज अगर आप देखें हिंदुस्तान के हालात देखें, जो जिस तरह वहाँ गुर्बत बढ़ी और जिस तरह उनकी इकोनॉमी -7% पे पहुँच गई, उसमें ज़रा मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इसमें क्या थी। अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, जब उन्होंने लॉकडाउन लगाया और उनकी माशियत नीचे चली गई, तो उन्होंने 4000 अरब डॉलर खर्च किया अपनी माशियत को डिमांड उठाने के लिए। पाकिस्तान, जिसकी अमेरिका की 33 करोड़ आबादी है और हमारी 22 करोड़, हमने टोटल पैसा 8 अरब डॉलर खर्च किया, जिससे हमने अपनी माशियत को बचाया। तो मैं उसमें ज़रा सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि हमने क्या क्या कदम उठाए। हमें सबसे बड़ा खौफ ये था कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर कारोबार ठप हो जाए तो लोग बेरोजगार होंगे, और जब लोग बेरोजगार तो गुर्बत बढ़ेगी। तो इसलिए हमने वो जो लॉकडाउन से हम बचते रहे, हमने छोटे लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, लेकिन वो अपनी बिल्कुल इकॉनमी बंद नहीं की, और हमने ख़ास तौर पे अपनी ज़राअत को बचाया, और हमने किसी स्टेज पे उनको बंद नहीं होने दिया। और दूसरा, हमने कंस्ट्रक्शन को बचाया, क्योंकि शहरों में सबसे ज़्यादा जो लोग रोज़गार देता है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देती है। और फिर हमने एक्सपोर्ट्स को पूरी बचाने की कोशिश की, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स बंद हो जाती तो हमारा डॉलर कम होने थे और रुपए ने गिर जाना था। तो मैं सिर्फ पहले अपनी ज़राअत का बताना चाहता हूँ कि अल्लाह का करम हमारी पॉलिसी से क्या हुआ। आज हमारी जो चावल की ग्रोथ है, जो जितनी तेज से वो बढ़ा है, वो 13.6% है। हमारी मकई 8% ज़्यादा बढ़ी। हमारी जो गन्ना है वो 22% ज़्यादा बढ़ा है। जो गंदम है वो 8%। ये सब रिकॉर्ड हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और जो पिछले साल हमारी कॉटन फेल हो गई थी, उसमें इस साल 81% ग्रोथ हुई है। और जो इजाफी पैसा गया है हमारे ज़राअत के अंदर, वो 1100 अरब रुपए आ गया है। और इस साल आप ये समझें कि अगर किसानों का हालात अच्छे हैं तो कैसे हमें पता चलता है कि किसानों के वहाँ खुशहाली आई है। रिकॉर्ड मोटरसाइकिल की सेल हुई है पाकिस्तान की तारीख में, और ट्रैक्टर की रिकॉर्ड सेल हुई है। और उसके अलावा जो यूरिया है, यूरिया 23% ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब कि हालात अच्छे, और इंशाअल्लाह जब किसान खुशहाल होता है तो उससे मुल्क की पैदावार बढ़ती है और मुल्क का फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ जो हमारी हाउसिंग थी, हमने कंस्ट्रक्शन के लिए किया। कंस्ट्रक्शन में इस वक्त 600 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन को इंसेंटिवाइज किया। फिर हमारा जो इंडस्ट्री है, असल तो दौलत मुल्क की तब बनती है जब उसकी मुल्क की इंडस्ट्री उठे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी देर के बाद पाकिस्तान में पिछले 3 महीने में तकरीबन 13% उसमें ग्रोथ हुई है। इसका मतलब मुल्क की दौलत में भी इजाफा, इसका मतलब रोजगार भी ज्यादा। लेकिन मैं और इंडस्ट्रीज बता दूं कि इंजीनियरिंग के अंदर 350% के उनके प्रॉफिट्स के अंदर बढ़ा, उनका नफा बढ़ा है 350 अरब रुपया। टेक्सटाइल में 163% इजाफा हुआ है उनके प्रॉफिट्स के अंदर। गाड़ियों में 131% इजाफा हुआ है। सीमेंट में 113% इजाफा हुआ है, और ऑयल और गैस में 75% इजाफा हुआ है। जो बिजली की कंजम्पशन बढ़ी है, हमें कैसे पता है कि हमारी इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई है, मुल्क की ग्रोथ रेट बढ़ गई है? तो बिजली की कंजम्पशन में 13% इजाफा हुआ है। और जो हमारा टैक्स है, जो पाकिस्तान की जो सबसे हमें क्यों हम फंस जाते हैं, हमारे पास इतनी आमदनी नहीं होती अपने खर्चे पूरे करने के लिए, 37% हमारा टैक्स के अंदर इजाफा हुआ है। हमारा जो टारगेट है टैक्स का, अल्लाह का खास करम है कि हम उस टारगेट से ऊपर जा रहे हैं। ये बड़ा कम हुआ है पाकिस्तान में। तो हमारे इंडिकेटर्स, अल्लाह का शुक्र है कि सही रास्ते पे चले गए। मैं सिर्फ एक और बड़ी खुशखबरी सुनाऊं कि जो आईटी है, जो नौजवानों के लिए जो फ्यूचर है पाकिस्तान का आईटी का, पिछले साल 47% इजाफा हुआ आईटी के अंदर, और इस साल लग रहा है कि 75% हमारी आईटी के अंदर ग्रोथ हो रही है। तो ये हमारे यूथ के लिए बड़ी खुशाइन चीज़ है।
لیکن اب میں جو ایشو ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اور مہنگائی کا واقعی مسئلہ ہے، اور میں اپنے جو ہمارے میڈیا میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، اپوزیشن کا تو خیر ہمیں پتہ، ان کا تو کام ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ تنقید کرنا گورنمنٹ پہ، میڈیا کا بھی کام ہے، تنقید کرتے ہیں اور تنقید سے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم سے. لیکن میں صرف میڈیا کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا بیلنس کریں کہ کیا ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے کتنی مہنگائی بڑھی ہے، اور کیونکہ ہم ایک دنیا کا حصہ ہیں، جو دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے، ہمارے لوگوں کے اوپر کتنا بوجھ پڑا ہے. تو ایک بلومبرگ کموڈٹی انڈیکس ہے، اور میں اپنے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ تو اپنے موبائل فون کے اوپر گوگل کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنے میڈیا کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اس کے مطابق ایک سال میں 50% اضافہ ہوا ہے کموڈٹی پرائسز میں. پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، وہ 9% ہے. انٹرنیشنلی بلومبرگ کے انڈیکس کے مطابق 50% اضافہ ہوا ہے. میں اور ملکوں کا بتا، مثلا ترکی ہے، ترکی کے حالات ہمارے سے بہت بہتر تھے. ترکی میں مہنگائی 19% ہے آج ان کی جو کرنسی ہے، ہم کہتے ہیں نا ہمارا روپیہ گرا ہے، ان کا 35% ان کی کرنسی نیچے گری ہے. امریکہ کے اندر 2008، امریکہ اور یورپ کے اندر 2008 کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. اب چائنا، اس کا جو پروڈیوسر پرائس انفلیشن ہے، پروڈیوسر پرائس انفلیشن، وہ 26 سال میں سب سے زیادہ اس کی مہنگائی اوپر گئی ہے. اور جرمنی میں 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے جرمنی کے اندر. گیس کے اوپر آ جائیں، کیونکہ ابھی سردیاں آ رہی ہیں اور ہمیں گیس کا مسئلہ آنے والا ہے. گیس پہ آ جائیں. امریکہ کے اندر 116% تک نیچرل گیس کے اندر قیمتیں بڑھی ہیں. یورپ میں 300% تک گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں. اور پاکستان میں جو آپ کے گھروں میں گیس جا رہی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں بڑھی. قیمت تو بڑھ رہی ہے وہ جو ہم باہر سے گیس امپورٹ کر رہے ہیں. اب اس کا میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہم اس کا کیا کریں؟ جو انفلیشن باہر سے آ رہی ہے، اگر تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں ہوں تو اب ہم اور قیمتیں نیچے لے جائیں. لیکن باہر سے بھی جو آ رہی ہیں چیزیں، اس میں ذرا ایک چیز یاد رکھیں کہ جو فریٹ ہے، جو سمندر سے جو کشتیوں میں سامان آتا ہے پاکستان میں، 350% فریٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے. اس میں اب پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پھر تیل پہ آ جائیں. اصل میں جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اب تیل پچھلے 3-4 مہینے میں تیل کی قیمت 100% بڑھ گئی ہے. یعنی تیل تھا $42 کا، آج وہ پہنچ گیا $85 کے اوپر. ہمارے ملک میں کتنی بڑی ہے تیل کی قیمت؟ 33%. انٹرنیشنلی 100% بڑی ہے. اب ذرا یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے جو ساتھ ملک ہیں جدھر بلکہ غربت ہمارے سے بھی زیادہ ہے، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں. آج ہندوستان کے اندر تیل کی قیمت ہے $250 لیٹر. بنگلہ دیش میں تیل کی قیمت ہے $200 لیٹر. پاکستان میں تیل کی قیمت ہے $138 لیٹر. یہ کیوں کم ہے؟ کیونکہ ہم نے جو لیویز لگتی ہیں، یعنی جو ٹیکس لگتا ہے، وہ سارے ہم نے کم کرتے گئے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اگر ہم جس طرح انٹرنیشنل قیمتوں میں اضافہ تھا اسی طرح ہم کرتے ہیں، یا جو پچھلی گورنمنٹ نے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے، تو آج ہمیں 450 ارب مزید اس گورنمنٹ کو فائدہ ہونا تھا. وہ ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے، تو اس لیے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. تو جب آپ کہتے ہیں جی پٹرول مہنگا ہو گیا، اس وقت پاکستان سب سے، سوائے وہ ملک جن ملکوں کے اندر تیل نکلتا ہے، سوائے ان ملکوں کے جو امپورٹ کرتے ہیں، پاکستان میں سے سب سے سستا ملک ہے پیٹرول میں. لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پٹرول بڑھانا پڑے گا، کیونکہ ہم اگر پٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے. اور خسارہ آگے بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے قرضوں کے اوپر جن کا سود دینا پڑتا ہے. تو ہمیں تھوڑا پٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن ابھی بھی ہندوستان سے ذرا صرف مقابلہ کر لیں کہ $250 لیٹر آج ہندوستان میں پٹرول بک رہا ہے،
اور بنگلہ دیش میں 200 روپے لیٹر. تو آپ ذرا خود ہی مقابلہ کر لیں کہ پاکستان میں آج 138 روپے کا بک رہا ہے. اب آٹے کے اوپر آ جائیں. آج اگر آپ دنیا کی ایوریج نکالتے ہیں کہ دنیا میں ایوریج پہ آٹا کتنے کا بک رہا ہے, تو آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں اس سے آدھی قیمت پہ آٹا بک رہا ہے. آج اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش سے آپ مقابلہ کرتے ہیں تو ہندوستان میں 83 روپے کے جی پہ آٹا بک رہا ہے, اور وہ بنگلہ دیش میں بھی 83 روپے, پاکستان میں 60 روپے کے جی آٹا بک رہا ہے. میں یہ آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہاں مہنگائی ہے, لیکن گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اب دال مونگ یہ عام آدمی کھاتا ہے, اس میں بھی دیکھ لیں کہ ہمارے سے پھر سے زیادہ غربت ہے ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں. ہندوستان میں بک رہی ہے 338 روپے کی کے جی دال مونگ, بنگلہ دیش میں 334 روپے کی, اور پاکستان میں 162 روپے کی بک رہی ہے. لیکن میں یہ صرف اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ سمجھ جائیں کہ ہماری کدھر مجبوری ہے. دال ہمیں زیادہ تر امپورٹ کرنی پڑتی ہے, تیل باہر سے منگوانا پڑتا ہے, گھی باہر سے, گھی کی قیمت تقریباً دگنی ہو گئی ہے. جو پام آئل ہے وہ تقریباً باہر دگنا ہو گیا, وہ ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے. تو اس میں ہم کیا کریں, یعنی تو اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا, یہ جو اب پروگرام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, اس سب چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک آپ کے سامنے پروگرام لائے تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے, اور کم سے کم بوجھ پڑے. بوجھ تو خیر پڑا ہوا ہے, وہ دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ سردیوں کے بعد یہ دنیا میں یہ جو سپلائی افیکٹ ہوا ہے کرونا کی وجہ سے, یہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا, قیمتیں نیچے بھی آ جائیں گی. لیکن ہم آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں, اور وہ پیکج ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے, اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً 13 کروڑ پاکستانیوں کو. اور یہ پیکج ہے 120 ارب روپے کا, جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے. اس میں ہم 3 کھانے پینے کی جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں, گھی, آٹا اور دال, اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. ہم 30% سبسڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ, اور یہ 120 ارب روپے کی سبسڈی ہے, اور یہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے تک ہے, تاکہ یہ جب مشکل وقت نکل جائے تو اس میں آپ کو 30% آپ کو اس میں بچت ہوگی جب آپ جا کے یہ 3 چیزیں خریدیں گے. یہ جو ہمارا پیکج ہے انشاءاللہ اگر ہمارے جس طرح ہمارا ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے, ہمارے پاس اگر اللہ ہمارے حالات بہتر کرے تو یہ ہم مزید آگے بھی بڑھا سکتے ہیں, لیکن ابھی مجبوری میں یہ ہم لے کے آ رہے ہیں. اب اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ احساس کا اس کے علاوہ 260 ارب روپے کے احساس کے پروگرام چل رہے ہیں, اور یہ بھی صرف اور صرف یہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کے لیے 260 ارب روپے کے ہمارے جو پروگرام ان کے لیے ابھی بھی چل رہے ہیں, یہ اس کے اوپر پیکج دیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہم لے کے آ رہے ہیں وہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلی دفعہ اتنا بڑا پروگرام ہے, کامیاب پاکستان. کامیاب پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے 1400 ارب روپے کی فنڈنگ رکھی ہے. اس میں 1400 ارب روپے, کبھی پاکستان کی تاریخ میں اپنے کمزور طبقے, اور کمزور طبقے کا مطلب یہ ہے 40 لاکھ خاندانوں کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں. 40 لاکھ خاندانوں کے لیے ہم نے یہ ایک سود کے بغیر قرضوں کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں, تاکہ سود ان لوگوں کو ہم اوپر اٹھا سکیں. تو اس کے اندر سب سے پہلے گھر بنانے کے لیے سود کے بغیر آپ کو قرضے دیے جائیں گے. یہ جو 40 لاکھ خاندان ہیں, آپ اپنا گھر بنا سکیں گے سود کے بغیر قرضے لے کے. پھر اگر کسان ہے تو اس کو 5 لاکھ کا قرضہ ملے گا سود کے بغیر, اپنا وہ جو بھی اپنی زمین پہ انویسٹ کر سکے. شہروں کے اندر کاروبار چلنے کے لیے آپ کو قرضہ دیا جائے گا سود کے بغیر 5 لاکھ کا. پھر ایک خاندان میں ایک فرد کے لیے اسکل ٹریننگ کروائی جائے گی, تاکہ اس کو کوئی ہنر سیکھے, تاکہ وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکے, اپنے سارے خاندان کی بھی مدد کر سکے. اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کامیاب جوان پروگرام. ہمارا جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس میں اب تک ہم قرضے دے رہے ہیں 22,000 نئی چھوٹی چھوٹی بزنس کے لیے ہم نے قرضے دیے, جس کے اندر
30 अरब रुपया हम दे चुके हैं। 30 अरब रुपया ये 22,000 बिजनेस के लिए, साथ साथ 2 लाख लोगों को स्किल्स एजुकेशन भी दे रहे हैं, यानी हुनर भी सिखा रहे हैं। और इसके साथ भी कनेक्टेड है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये अगर कोई चीज़ भी हमारे निचले तबके को, कमज़ोर तबके को उठा सकता है, वो है तालीम। और उसके लिए कभी इतना बड़ा पाकिस्तान में प्रोग्राम नहीं है। 60 लाख स्कॉलरशिप्स और स्कूल स्टाइपेंड्स ये हम दे रहे हैं, और इसमें हम 47 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, इस बड़े प्रोग्राम में, जिसमें सूबे भी शामिल हैं। ये टोटल प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें हायर एजुकेशन, सूबे, हम सब मिलकर कर रहे हैं। 60 लाख स्कॉलरशिप्स और स्कूल स्टाइपेंड्स, ये कभी इस मुल्क की तारीख में कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। और आखिर में हेल्थ कार्ड, मेरी शुरू से कोशिश ये थी कि इस मुल्क के अंदर जो सबसे एक मुश्किल वक्त एक ख़ानदान के ऊपर आता है कि अगर घर में बीमारी हो जाए और उनके पास पैसा ना हो इलाज करवाने के लिए, इसीलिए शौकत खानम बना था। वही कैंसर के इलाज इतना महंगा था, जब मैंने देखा कि हमारे लिए इतना मुश्किल था, अल्लाह ने हमें हैसियत दी थी, तो जिनके पास कुछ नहीं था वो क्या करें अगर उनके घर में बीमारी हो, तो इसलिए वो सोचा था। तो मैंने तब भी सोचा था कि एक दिन अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो हर पाकिस्तान के ख़ानदान को मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाऊंगा, और मकसद उसका ये होगा कि हर ख़ानदान में अगर कभी भी बीमारी हो तो उनके पास पैसे हों और वो जाके किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सके। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये पूरी तरह इस वक्त पख्तूनख्वा के अंदर शुरू हो गया है। सारे पख्तूनख्वा के ख़ानदान इस वक्त उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, और वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकते हैं। अब ये इस्लामाबाद की सारी एरिया में भी शुरू कर रहे हैं हम, और तकरीबन हम कर चुके हैं इस 1-2 महीने में। उसके बाद ये पंजाब में शुरू हो रहा है दिसंबर के आखिर में। मार्च तक सारे पंजाब के ख़ानदानों के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा, किसी भी अस्पताल में जाके 7 से 10 लाख रुपए तक अपना मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। और ये जितने भी आज़ाद कश्मीर जिधर हमारी गवर्नमेंट्स हैं, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी कर रही है। मैंने जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में, मैंने कल चीफ मिनिस्टर से बात की कि वो भी वहाँ से शुरू करें अपना प्रोग्राम। और इंशाअल्लाह मार्च तक हमारे जितने सिंध, क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट है, मैं तो उनको भी कहूँगा सिंध को कि वो शुरू करें प्रोग्राम, क्योंकि इससे बड़ी नेमत एक आम शहरी के लिए नहीं हो सकती, और ख़ास तौर पे जो कमज़ोर तबका होता है। मैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितने बड़े बड़े हमारे सेठ हैं, मैं आप सबको आज अपील करता हूँ कि जब आपका इतना ज़्यादा नफ़ा बन रहा है तो इसके अंदर उनको शामिल करें। जो मज़दूर हैं, जो आजकल की महंगाई में मुश्किल में हैं, उनकी ज़रूर आप तनख्वाहें बढ़ाएं। आखिर में मैं आज फिर से अपनी पहले तो एहसास की टीम को मुबारक देता हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से डेटाबेस बनाया गया। और मैं अपनी मीडिया को फिर से मैं अपील करता हूँ कि जब आप, ये बड़ा आसान है, जब ये मुश्किल वक्त है, सारी दुनिया में मुश्किल वक्त है, तो आप अगर अमेरिका में भी किसी गरीब घर के पास ले जाएंगे, जी गैस बड़ी महंगी है, या इंग्लैंड में तो चीज़ें नहीं मिल रही कई जगह, क्योंकि वहाँ तो हालात और तरह के हैं, तो वो सारे कहेंगे अगर आप माइक ले जाएं बड़ा मुश्किल वक्त है जी। लेकिन ये समझाएं कि ये कोई पाकिस्तान के अंदर मुश्किल वक्त नहीं है, बल्कि हम वो मुल्क है जो बहुत बेहतर तरह से निकला हुआ है इस मुश्किल वक्त से। जिस मुल्क के हालात वो थे 3 साल पहले, और आज अगर आप देखें तो अल्लाह का खास करम है इसके ऊपर। और जो ऑपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई हो गई, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े ख़ानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि 30 साल में जो आप 2 ख़ानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूँ, सारे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।